نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ساری تعریفیں اللہ رب بزرگ و برتر کے لیے ہے۔ درود و سلام اللہ کے آخری نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ آج 29ویں پارے کی تلخیص سمری پیش کرنی ہے، جس کا آغاز سورہ ملک سے ہوتا ہے۔ یہ سورہ 30 آیات پر مشتمل ہے، 2 رکوع پر مشتمل ہے، مکی صورت ہے۔ مصحف کے اعتبار سے 66ویں صورت ہے، تنزیل کے اعتبار سے 77ویں صورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے رکوع 1 میں ارشاد فرمایا کہ اللہ نے موت اور زندگی بنائی تاکہ تم لوگوں کو آزما کر کے دیکھیں کہ تم لوگ کیسے کام کرتے ہو، کون بہتر کام کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت انسانوں کو عطا کی ہے۔ تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی پیدائش نہیں کی، بلکہ ایک مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے کی، اور مقصد یہ ہے کہ انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون تم میں سے بہتر عمل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ جو ایکسپیکٹ کر رہا انسانوں سے وہ یہ ہے کہ بہتر عمل۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ دوسرے اعمال کا تذکرہ نہیں کیا، بلکہ بہتر عمل کا تذکرہ کیا۔ تو اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ انسان کی فطرت میں یہ بات رکھی گئی ہے کہ وہ ہمیشہ اچھے کام کرنا چاہتا ہے اور اچھی زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ تو اسی مناسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہمیں تمہیں زندگی عطا کی ہے تاکہ تم اچھے کام کرو اس دنیا میں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے موت کا تذکرہ کیا۔ اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ یہی زندگی سب کچھ نہیں ہے، بلکہ مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس زندگی میں جو کچھ کیا گیا ہے اس کا حساب کتاب لینے والا ہے۔ اس بنیاد پر انسان آخرت پر اگر یقین ہو انسان کا اٹھا کھڑا کیے جانے پر اور اکاؤنٹیبلٹی پر، حساب کتاب پر، تو وہ اچھا عمل کرنے کے لیے آمادہ ہوگا۔ اگر انسان سے یہ کہہ دیا جائے کہ جو ہے نا یہی دنیا سب کچھ ہے اور حساب کتاب نہیں ہے، تو اس سے یہ بات ایکسپیکٹ نہیں کی جا سکتی کہ جو ہے نا وہ اچھے ہی اچھے اعمال کرتا رہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، رحمان کی تخلیق میں تم کوئی تفاوت نہیں پاتے، یعنی کوئی بے ربطی نہیں پاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی چیزیں زمین سے آسمان تک جتنی چیزیں پیدا کی، بلکہ 7 آسمان کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا کہ اس میں کوئی بے ربطی نہیں ہے اور کوئی تفاوت اور کوئی جھول نہیں ہے، بلکہ ساری چیزیں جو ہے نا ایک نظم اور ڈسپلن کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی۔ اور انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی دعوت دی کہ تم جو ہے نا نگاہ دوڑا کر کے دیکھو زمین سے آسمان تک اللہ کی تخلیق میں، اور کہیں تم کوئی جو ہے نا تفاوت اور بے ربطی نہیں پاؤ گے۔ اور بار بار دوڑا کر کے دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ صرف ایک مرتبہ نہیں، بلکہ روزانہ دیکھو، بار بار دیکھو۔ اور ہوتا بھی یہی ہے کہ ہم اپنے مکان سے نکلتے ہیں تو زمین کی طرف مختلف زمین میں جو پھیلی ہوئی مخلوقات ہیں اور زمین میں نشانیاں ہیں اس کو دیکھتے ہیں، نگاہ ہماری اوپر اٹھتی ہے تو ہم آسمان کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اسی بات کی دعوت دی ہے کہ انسانوں تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات میں غور و فکر کر کے دیکھو کس طرح سے نظم اور ضبط کے ساتھ، ڈسپلن کے ساتھ یہ سارا کارخانے کا نظام مشتمل ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ نشانیوں کے ذریعے سے اپنی زندگی کو بھی انسان مربوط کرے اور پابند ڈسپلن زندگی بنا کر کے گزارے۔ اور کفر کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم تیار کر رکھی ہے، اور ڈرنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت اور بڑا اجر تیار کر کے رکھا ہے۔ رکوع 2 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہی اللہ تو ہے جس نے زمین کو تمہارے تابع فرمان بنایا، تمہارے تابع کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس زمین کی پشت پر تم چل پھر سکتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے بہترین نظام کر دیا ہے، اور خدا کا رزق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی زمین سے انتظام کیا ہے۔ اس رزق تم حاصل کرتے ہو، کون ہے جو تمہیں رزق دے سکتا ہے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کو روک لے؟ چنانچہ زمین میں کئی خطے ایسے ہیں اور کئی زمانے میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں پر خیط نازل کر دیتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس میں پھر سے پیدائش کا انتظام نہیں کرے، کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو زمین سے رزق نکال کر کے بندوں کو عطا کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جانب بھی توجہ فرما دی کہ تمہاری پیدائش بھی اور یہ ساری نشانیاں بھی اور تمہارے رزق کا انتظام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اگر رزق کو روک لے تو ساری کائنات مل کر، سب انسان مل کر کے جو ہے نا کسی رزق کو اپنے طور پر بلبوتے پر اس کا انتظام نہیں کر سکتے۔ ان سے کہو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تم کو سننے اور دیکھنے کی صلاحیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیں، اور سوچنے والے دل دیے، مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب انسان کے علم کے ذرائع کا تذکرہ کیا کہ جن ذرائع سے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دیا، دیکھنے کے ذریعے سے، سننے کے ذریعے سے اور دل سے سوچ کر کے انسان علم حاصل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے تعلق سے کہا کہ یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی، لیکن اس کے باوجود بھی انسان، یہ تو ایکسٹرنل ذرائع تھے جو اللہ تعالیٰ نے مختلف مخلوقات کا تذکرہ کیا، رزق کا تذکرہ کیا، اب یہ اس کے خود اپنے جسمانی ذرائع جس سے علم حاصل کرتا ہے انسان،
یہ سارے ذرائع دینے کے باوجود بھی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ انسان نہیں بنتا ہے۔ ان سے کہو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے تمہیں پیدا کیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین میں پانی کا انتظام کیا، اور اگر یہ زمین میں پانی نیچے اتر جائے، جو گراؤنڈ لیول اللہ تبارک و تعالیٰ نے مینٹین رکھا ہے اور زمین میں پانی اتارا ہے، اگر یہ نیچے اتر جائے تو اس میں کوئی بھی جو ہے نا اپنے سے ہی لا کر کے پانی کا انتظام نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس ساری کائنات میں انسانوں کے لیے ایک مقدار کے ساتھ پانی اتارا، جتنی ضرورت تھی مخلوقات کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس کائنات کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، تو اس زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کی وہ مقدار جو سارے انسانوں کی اور جانداروں کی ضرورت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا پانی اس میں انتظام کر دیا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مختلف ذرائع سے مختلف انسانوں کو اس پانی کو پہنچایا، جس میں ایک سب سے بہترین انتظام جو اللہ تعالیٰ نے کیا وہ یہ انتظام اللہ تعالیٰ نے انڈر گراؤنڈ انتظام کیا ہے، اور جس کے ذریعے سے ہم پانی کو حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ لوگوں سے سوال کر رہا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ انڈر گراؤنڈ لیول کے لیے پانی جو برساتا ہے ہر سال، اگر اس کا انتظام نہیں کیا جائے، ایک سال برسات کم ہو تو یہ انڈر گراؤنڈ جو لیول ہے اور وہ نیچے چلا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کر رہا ہے یہ سوچنے والے سمجھنے والوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس انڈر گراؤنڈ لیول کا جو انتظام مینٹین رکھتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے انتظام کرتا ہے۔ آسمان کے انتظام کی وجہ سے یہ گراؤنڈ لیول، وہ جو واٹر لیول ہے وہ مینٹین رہتا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ آسمان سے انتظام نہیں کرے تو ساری دنیا مل کر کے بھی کوشش کرے، کلاؤڈ سیڈنگ ہو رہی ہے اور انسان کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آسمان سے پانی نہیں برسا سک رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ لوگوں سے سوال کر رہا ہے کہ دیکھو کون انتظام کر سکتا ہے اگر اللہ تعالیٰ یہ پانی کا انتظام ختم کر دے۔ اس کے بعد سورہ قلم کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ ایک اہم ترین صورت ہے۔ کل میں نے آپ کے سامنے اشارہ کیا تھا کہ آج ایک صورت آنے والی ہے جس کو ہم چھوڑ چکے ہیں، جس سے ہم مسلم امت دور ہو چکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں کل 52 آیتیں رکھی ہیں، 2 رکوع پر مشتمل ہے، مکی صورت ہے، مصحف کے اعتبار سے 68ویں صورت ہے، اور تنزیل کے اعتبار سے دوسری صورت، یعنی پہلی صورت کے بعد دوسری صورت یہی نازل ہوئی۔ تو اس سے بھی اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنی اہم ترین صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے رکوع میں یہ بات ارشاد فرمائی، قسم ہے قلم کی اور جو کچھ اس سے لکھا جا رہا ہے۔ کل بات آئی تھی، ہم لوگ شروع کیے تھے یہ پروگرام شروع ہوتے وقت میں ہم نے یہ طے کیا تھا کہ ہم سب اس کو نوٹ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے علم کے 2 ذرائع بنائے، ایک ذریعہ ہے پڑھنا، دوسرا ذریعہ ہے لکھنا۔ پڑھ کر کے بھی علم حاصل کیا جا سکتا ہے، پھر لکھ کر کے اس کو اور مزید پختہ کیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو سکھانے کے لیے 2 ذریعے بنائے۔ پھر یہ قلم کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا تو قلم کی قسم کھائی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پڑھنے سے بھی اتنا علم حاصل نہیں ہوتا جتنا لکھنے سے حاصل ہوتا۔ اسی لیے ہم اسکول میں جاتے، کالج میں جاتے، صرف وہاں پڑھایا نہیں جاتا، لکھایا جاتا ہے۔ لکھایا کیوں جاتا ہے؟ اس لیے کہ جو ہے نا پڑھنے کی جتنی اہمیت ہے اس سے زیادہ اہمیت لکھنے کی۔ تو اسی لیے ہم اپنے جو پروگرام چلاتے ہیں اس میں کبھی کبھی ایسا بھی ہونا چاہیے کہ ہم پابندی کے ساتھ کچھ نوٹس بنانے کی بھی کوشش کریں، لکھنے کی بھی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم کی قسم کھائی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بہت اہم ترین چیز ہے، اور اس بنیاد پر بھی قسم کھائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ قسم ہے قلم کی جو کچھ اس سے لکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بعض احادیث میں یہ بات آتی ہے کہ سب سے پہلی چیز جو پیدا کی گئی اس کائنات میں وہ قلم۔ اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا اور اس کے بعد قلم کو حکم دیا لکھو، ساری باتیں، ساری تقدیر، سب کچھ لکھ دیا گیا۔ تو اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ قلم بہت اہم ترین چیز ہے، اس کو ہم استعمال کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے رکوع میں یہ بات ارشاد فرمائی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، اور بے شک تم اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند صفات کا تذکرہ کیا، جس میں سے ایک صفت، پہلی صفت اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بلند ترین اخلاق تھے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول خود ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث کیا گیا ہے، مجھے بھیجا گیا ہے تاکہ میں اخلاق کو کمپلیٹ کر دوں۔ یعنی مکمل اخلاق اگر کسی کو دیکھنا ہے، مجسم اخلاق ہستی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ اور اللہ کے رسول نے اخلاق کو برت کر کے اور بتا کر کے ساری زندگی میں ہم انسانوں کو بتا دیا ہے کہ اخلاق کیا چیز ہے۔ اور دوسری صفت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، تمہارا رب بھٹکے ہوں کو بھی جانتا ہے اور بہکے ہوں کو بھی جانتا ہے، اور تم مجنون نہیں ہو۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ بھٹکے ہوئے ہیں نہ بہکے ہوئے ہیں۔ اور تیسری بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، جھٹلانے والوں کے دباؤ میں تم ہرگز مت آؤ، کہ یہ چاہتے ہیں کہ تم دب کر کے کام کرو، اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ تم نرمی اختیار کریں، تو وہ بھی جو ہے نا نرمی اختیار کریں۔ یعنی مخالفت جو ہو رہی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، مداہنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سے چاہتے تھے کفار اور مشرکین کہ اللہ کے رسول کچھ نرمی اختیار کریں عقائد میں، جو عقیدہ بیان کر رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، گویا کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ کچھ اللہ کے رسول ان کے معبودوں کو مان لے اور یہ اللہ کو مان لیں۔ تو اس طرح سے وہ پیشکش کیا کرتے تھے اور چاہتے تھے کہ اللہ کے رسول عقائد میں نرمی برتیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کھل کر کے ارشاد فرما دی کہ عقائد میں نرمی برتنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کھل کر کے بات ارشاد فرما دی گئی کہ ان کے تعلق سے تم جم کر کے جو ایمان ہے، عقائد ہیں، اس کو جو ہے نا ان تک پہنچا دو۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں یہ ارشاد فرمائی کہ ایک باغ کی مثال دی گئی، اور باغ کے دو افراد تھے جن کے باغ تھے، اور انہوں نے یہ طے کیا کہ ان کے باغ کے جو کچھ فصل ہے، ان کے باغ کے جو کچھ حاصل ہے، وہ اس میں دوسروں کو شریک نہیں کرنا چاہتے تھے، اس میں سے صدقہ اور خیرات نہیں کرنا چاہتے تھے، اور لوگوں کو اس سے فائدہ نہیں اٹھانے دینا چاہتے تھے، جتنے فوائد تھے وہ خود ہی حاصل کرنے لا چاہتے تھے۔ تو انہوں نے ایک دن طے کیا کہ ہمارے باغ میں جو خوب فصل ہوئی ہے وہ باغوں کی فصل کو ہم ہی حاصل کریں گے، لہٰذا ہم صبح کل نکل جائیں گے اور کسی کو اطلاع نہیں دیں گے، اور باغ میں جو کچھ فصل ہے اس کو حاصل کر لیں گے۔ لہٰذا دوسرے دن انہوں نے اپنی نیت کے مطابق دوسرے دن سفر کیا، اپنے باغوں پر پہنچنے کے لیے نکلے، لیکن جب راستے میں پہنچتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہے نا ان کے باغ کہیں نظر نہیں آ رہی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے باغوں کو ایسا غارت کر دیا کہ ان کی نیت کی وجہ سے کہ وہ اپنی فصل سے محروم ہو گئے۔ تو اس کے بعد فوری جو ہے نا ان کو یہ خیال آیا کہ ہم نے جو صدقہ اور خیرات سے رکنے اور لوگوں کو فائدہ پہنچانے سے ہم محروم رہ گئے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے باغ سے فصل سے ہی ہم کو محروم کر دیا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ انسانوں کو اموال دیے ہیں، ان اموال میں سائل کا بھی حق ہے اور محروم کا بھی حق ہے۔ کبھی انسان ایسا نہیں سوچے کہ جتنا مال مجھے دیا گیا ہے میری صلاحیتوں کی بنیاد پر یا میرے علم کی بنیاد پر یا میری جد و جہد کی بنیاد پر دیا گیا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں انتظام ایسے کیا ہے کہ کسی کو مال دیتا ہے تو اس مال میں دوسروں کے بھی حقوق ہوتے ہیں جس کو اس کو ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگی، ندامت، اور اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آئے کہ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو نعمتیں دیتا ہے اس کا شکرانہ، اصل شکرانہ یہی ہے کہ اس میں جو حقوق اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے رکھے ہیں ان حقوق کو پہنچایا جائے۔ رکوع 2 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس روز سخت وقت آ پڑے گا اور لوگوں کو سجدہ کرنے کے لیے کہا جائے گا تو وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے، ان کی پیٹھیں تختے کی طرح پیٹ ہو جائے گی۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ تنومند تھے، صحت مند تھے، اس وقت میں ان کو سجدہ کرنے کے لیے بلایا جاتا تھا اور یہ انکار کرتے تھے۔ تو آج جو تنومند لوگ ہیں، نوجوان ہیں، مساجد کو نہیں آتے، نماز ادا نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں تنبیہ کر دیا، وارننگ دے دی کہ کل کے دن، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سجدہ کرنے کے لیے کہے گا، لیکن اس وقت میں یہ سجدے کرنے کی حالت میں، پوزیشن میں نہیں رہیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جھٹلانے والوں کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو، میں ان کی رسی دراز کیے دے رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں، کسی کو بھی کوئی غلط راستے پر جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فوری پکڑ نہیں کرتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ رسی دراز کیے دیتے ہیں۔ اور میری چال اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بڑی زبردست ہے، اور اپنے رب کا فیصلہ صادر ہونے تک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم صبر کرو۔ اور یہ قرآن سارے جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے، لہٰذا تم اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو بات ارشاد فرمائی، یہ قرآن سارے جہان والوں کے لیے، پہلے بات آئی تھی متقین کے لیے، پھر بات آئی تھی انسانوں کے لیے، اب یہاں پر بات آ رہی ہے سارے جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ چنانچہ سورہ جن آ جانے والا ہوں گا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کس طرح سے یہ انسانوں کے علاوہ دوسرے عالموں کے لیے بھی قرآن مجید نصیحت ہے۔ اس کے بعد سورہ الحاقہ کا آغاز ہوتا ہے، کل 52 آیتیں ہیں، 2 رکوع پر مشتمل مکی صورت ہے، 69 صورت مصحف کے اعتبار سے، 78 صورت تنزیل کے اعتبار سے۔ پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جب سور پھونکا جائے گا زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر کے ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، اور اس دن تم لوگ پیش کیے جاؤ گے، سب لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں، اور تمہارا کوئی راز بھی اللہ تعالیٰ سے چھپا نہ رہ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اب یہ اس وقت کا تذکرہ کیا جب قیامت قائم ہوگی، اس وقت میں یہ سارے جو مضبوط ترین مخلوقات ہمیں دکھ رہے ہیں، اور انسان جو سمجھتا ہے کہ سب سے مضبوط ترین
خلقت اللہ تعالیٰ کی اس دنیا میں پہاڑ کو سمجھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ پہاڑ اور یہ زمین سب ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ ایک دوسری صورت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ دھنکے ہوئے اون کی طرح یہ پہاڑ نظر آئیں گے جن کا کوئی وزن ہی نہیں ہوگا۔ آج یہ جس طرح سے اپنے وزن کی بنیاد پر خود اپنی جگہ قائم ہیں اور زمین کو بھی جو ہے نا اپنی جگہ قائم رکھے ہوئے یہ پہاڑ، اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے میخوں کی طرح ان پہاڑوں کو گاڑ دیا ہے، اور جب یہ آخرت پیش آئے گی تو اس وقت میں یہ اپنی جگہ سے نہ صرف سلگ جائیں گے، ہٹ جائیں گے، بلکہ یہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ ان کو کر دے گا، اور اس دن سارے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جمع کرے گا، اور پھر ان کے سارے رازوں کو بھی دل میں جو چھپائے ہوئے راز ہیں ان سارے رازوں کو بھی اللہ تعالیٰ کھول کر کے سامنے رکھ دے گا۔ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ جن کو نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دے گا وہ لوگ اپنا نامہ اعمال لوگوں کو بتاتے پھرتے ہوں گے کہ دیکھو میرا نامہ اعمال کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کس طرح سے دیا ہے۔ اور پھر جس کا نام اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ بائیں ہاتھ میں دیں گے، اور وہ کہے گا کہ کاش مجھے آج میرا نام اعمال میرے ہاتھ میں نہ دیا گیا ہوتا، اور میری وہی موت جو دنیا میں آئی تھی میری آخری موت ہوتی، اور اس کے بعد پھر مجھے نہ اٹھایا جاتا۔ اس طرح سے وہ افسوس کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فرشتوں کو کہے گا کہ اس کو پکڑو 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں، اور جو ہے نا اس کو جکڑ کر کے جہنم کے حوالے کر دو۔ اور اس کے بعد رکوع 2 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے، اور یہ کسی کاہن کا بھی قول نہیں ہے، اور تم لوگ کم ہی غور و فکر کرتے ہو، یہ رب العالمین کا نازل کردہ کلام ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں مختلف اعتراضات ہوتے تھے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بار بار یہ بات ارشاد فرمائی کہ شاعروں کی شاعری کی طرح وہ سمجھتے تھے کہ یہ قرآن مجید بھی ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ یہ شعرا کی کوئی شاعری نہیں۔ اور شعرا خود جو ہے نا بعد میں اس بات کو ماننے پر مجبور ہو گئے، اس وقت کے فصیح اور بلیغ عربی جاننے والے انہوں نے بھی یہ مان لیا کہ جو ہے نا یہ شاعری نہیں ہو سکتی۔ اور دوسری بات اللہ تعالیٰ نے کہی کسی کاہن کی کہانیاں نہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کتھک کو سے کہانیاں بولنے والے رہتے نا، یہ دوسرے مذاہب کے لوگ بڑی بڑی مجلسیں اور بڑے پروگرام کرتے، آ کے کہانیاں بیان کرتے، تو اس وقت میں بھی عرب میں جو ہے نا یہ رواج تھا، اور مختلف کہانیاں لوگ بولا کرتے تھے، بیان کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس طرح کی کہانیوں کی کتاب بھی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اس میں غور و فکر کرو۔ غور و فکر نہیں کرتے، اس لیے تم سمجھتے ہو کہ یہ بھی دوسرے کلاموں کی طرح، کہانیوں کی طرح، شاعری کی طرح یہ ایک شاعری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رب العالمین کا نازل کردہ یہ کلام ہے۔ در حقیقت یہ پرہیزگار لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے نازل کیا ہے کہ اگر لوگ غور و فکر کرتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں، پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، اللہ کا ڈر اختیار کرتے ہیں، تو ان کے لیے نصیحت کا ذکر کا کام کرتا ہے۔ اور جو لوگ پرہیزگاری اختیار نہیں کرتے، تقوی اختیار نہیں کرتے، ان کے لیے یہ نصیحت نہیں ہے، ان کے لیے جو ہے نا آنکھوں کا پردہ، کانوں کی ڈانٹ اور دل کی مہر بن جاتا ہے قرآن مجید۔ دنیا کے فائدے تو اٹھا لیتے ہیں، علم تو حاصل کر لیتے ہیں، لیکن آخرت کے تعلق سے کوئی نصیحت اس قرآن مجید سے حاصل نہیں ہوتی۔ اس کے بعد سورہ معارج ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 44 آیات اس میں رکھی ہیں، 2 رکوع پر مشتمل صورت ہے، مکی صورت ہے، مصحف کے اعتبار سے 70ویں اور تنزیل کے اعتبار سے 89ویں صورت ہے۔ پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز کوئی جگری دوست اپنے جگری دوست کو نہیں پوچھے گا، حالانکہ وہ ایک دوسرے کے سامنے پیش کیے جائیں گے، ایک دوسرے کو دیکھیں گے، لیکن کوئی جگری دوست دوسرے جگری دوست کو نہیں پوچھے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس کے بعد کہ مجرم چاہے گا کہ اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنے قریب ترین رشتہ دار کو اور زمین کے سارے لوگوں کو فدیے میں دے کر کے خود چھٹ جائے۔ یہاں پر جو جگری دوست کام آتا ہے، ہر موقع پر مدد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آخرت کا موقع ایسا سنگین حالات پیش آئیں گے کہ اس وقت میں ایک جگری دوست دوسرے جگری دوست کو بھول جائے گا، پہلے اپنی سوچے گا کہ میں کیسے کامیاب ہو جاؤں، اور اس کے بعد پھر وہ اگر جنت میں چلے جائیں تو اس وقت میں جنت میں جا کر کے وہ ڈسکشن کریں گے۔ لیکن جب فیصلے کا وقت آئے گا تو اس وقت میں حشر کا میدان ہوگا، اور اس میدان میں کسی کو کوئی نہیں پوچھے گا، حتیٰ کہ یہ اتنا سنگین مرحلہ ہوگا کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہاں پر جو لوگ آئیں گے برہنہ طور پر ہوں گے، کپڑے نہیں ہوں گے۔ تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یہ تو جو ہے نا حیا والی بات ہے۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ وہاں پر کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کی جو ہے نا وہ یہی نہیں ہوگا کہ کوئی کسی کو دیکھ سکے، سب اپنے اپنے اس میں لگے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا کہ اب اپنے کو کامیاب ہونا ہے، کس طرح سے کامیاب ہونا ہے، سب اپنی اپنی فکر میں
مشغول ہوں گے، کسی کی دوسرے کی فکر ہی نہیں ہوگی، دوسرے کی طرف وہ دیکھے گا ہی نہیں۔ تو یہی حالت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ جگری دوست سامنے ہوگا لیکن جگری دوست کو آخرت میں نہیں پوچھے گا۔ تو اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ آج اگر کوئی جگری دوست کے واسطے جگری دوست برائیاں کر رہا ہے، برائیوں میں مبتلا ہو رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس دنیا میں ہوشیار کر دیا ہے کہ جگری دوست اگر نیکیوں کے معاملے میں اگر کوئی ساتھ ہوتا ہے تو نیکی کے لیے اس کا ساتھ دو، اور اگر برائی کے لیے اگر کوئی جگری دوست برائی کی طرف بلا رہا ہے تو اس کی طرف تم اس کو اپنا جگری دوست مت بناؤ۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں ارشاد فرمایا کہ تم ان لوگوں کا ساتھ جو تقویٰ کے کام میں تم لوگوں کا ساتھ دو، اور گناہ کے کام میں کسی کا ساتھ مت دو، کسی کا ساتھ مت دو، خواہ وہ جگری دوست ہو، گھر والے ہو، بیوی ہو، بچے ہو، والدین ہو، عزیز ترین قریب ترین رشتہ دار ہو۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس دنیا میں تم جو ہے نا نیکی اور تقویٰ کے کام میں سب کا ساتھ دو، اور برائی کے کام میں کسی کا ساتھ مت دو۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آخرت میں بچنے کے لیے فدیے میں جو چیز دی جائے گی، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنی اولاد کو فدیے میں دے دے گا۔ ایک انسان سب سے زیادہ جو محبت کرتا ہے وہ اپنی اولاد سے کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آخرت کا ایسا سنگین ترین مرحلہ ہوگا، اپنے اولاد کو بھی وہ فدیے میں دے کر کے خود جنت میں جانے کی کوشش کرے گا، دوسرا جائے بھاڑ میں چھوڑ دے گا سب کو۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا بیوی، اور اس کے بعد کہا کہ عزیز ترین رشتہ دار، ان کو بھی جو ہے نا وہ فدیے میں دینے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ پھر انسان پر جب مصیبت آتی ہے تو انسان گھبرا اٹھتا ہے، اور جب خوشحالی نصیب ہوتی ہے تو بخل کرنے لگتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا اس خرابی سے بچے ہوئے جو لوگ ہوں گے ان کی صفات کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا، اور ایک مومن کی منیمم کوالٹی صفات کا تذکرہ اس سورے میں کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ ابھی تک 2 مرتبہ ہمارے پاس تفصیل کے ساتھ قرآن مجید میں مومن کی کوالٹی صفات کا تذکرہ آیا۔ ایک کس سورہ میں؟ ایک آیا سورہ فرقان میں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا جو سب سے مومن کے بلند ترین درجے پر قائم ہے، ان مومنوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان میں کیا، عباد الرحمن کر کے۔ اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مومنون کی ابتدائی آیت میں کیا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فلاح کامیاب ہونے والے مومنوں کا تذکرہ کیا۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے منیمم دوزخ سے بچنے والوں کا تذکرہ کیا مومنین کا۔ اس میں پہلی صفت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، ہر جگہ وہاں تینوں جگہ نماز کا تذکرہ ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے پہلی صفت ارشاد فرمائی کہ نماز کی پابندی کرنے والے منیمم بیسک کوالٹیز وہ ہوں گی جو دوزخ سے بچ جائیں گے۔ اور دوسرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اپنے مالوں میں سے سائل اور محروم پر خرچ کرتے ہیں۔ تیسری صفت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی روز جزا کو برحق ہونا اس کا مانتے ہیں، آخرت پر پختہ یقین رکھتے ہیں۔ اور چوتھی صفت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں، ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں۔ پانچویں صفت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، زنا کے قریب نہیں جاتے۔ چھٹی صفت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں، امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ اور ساتویں صفت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی اپنے عہد کا اگریمنٹس کا پاس و لحاظ کرتے ہیں۔ آٹھویں صفت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی اب جب کبھی ان کو گواہی دینے کے لیے کہا جائے تو اپنی گواہی سچی گواہی دیتے، جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے، جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ اور نویں صفت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ پھر نماز کی حفاظت کرتے ہیں، یہ لوگ جنت کے باغوں میں ہوں گے۔ تو یہ مومن کی سب سے نچلا جو درجہ ہے دوزخ سے بچ کر کے جنت میں جانے کا، ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا ہے۔ رکوع 2 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا منکرین دائیں بائیں سے گروہ در گروہ تمہاری طرف یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں، اور قبول حق کے لیے نہیں بلکہ مذاق کرنے کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ٹھٹے میں اڑانے کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہے ہیں۔ انہیں اپنی بے ہدہ حرکتوں اور کھیل میں پڑا رہنے دو، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کو پہنچ جائیں گے جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پکڑ لے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کیا ہوا پختہ وعدہ ہے کہ آج تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو چھوڑ دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو یہ مذاق میں لے رہے ہیں، بلکہ اللہ کے رسول کا مذاق اڑا رہے ہیں، اللہ کے رسول کی آیات کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ ایک دن آئے گا جب وعدے کے مطابق ان لوگوں کو جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پکڑ کرے گا۔ اس کے بعد سورہ نوح ہے، سورہ نوح میں کل 28 آیتیں ہیں، 2 رکوع پر مشتمل صورت ہے، مکی صورت ہے تنزیل کے اعتبار سے، اور مصحف کے اعتبار سے 71 صورت ہے، 71ویں صورت ہے۔ پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نوح نے قوم کو شب و روز پکارا، دعوت دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ نوح علیہ السلام نے کس طرح سے اپنی قوم کو صبح و شام بھی پکارا،
الل اعلان بھی پکارا، چپکے بھی ان کو سمجھایا، الگ الگ بھی ایک فرد تک بھی نوح علیہ السلام نے جا کر کے ان کو دعوت دی۔ لیکن قوم نے کیا قوم نے یہ کیا کہ اس کے مقابلے میں، دعوت کے مقابلے میں اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی اور اپنے آگے پردہ ڈال لیا۔ یعنی آج جس طرح سے دیکھتے ہیں کہ ایک نیکوکار کوئی آدمی آتا ہے اور وہ سمجھاتا ہے کسی کو، تو لوگ اس کا راستہ کترا کے دور سے نکل جاتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کا تذکرہ کیا کہ جب نوح علیہ السلام بار بار ان کو دعوت دیتے تھے تو نہیں سننے کے لیے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے تھے اور اپنے آگے پردہ ڈال لیا کرتے تھے، یعنی نوح علیہ السلام کو دیکھنے سے بچنے کی کوشش کرتے تھے۔ اور تیسری صفت ان کی، بڑا تکبر کیا، کبر کی وجہ سے نوح علیہ السلام کی باتوں کو نہیں سنا۔ میں نے انہیں کھلم کھلا علانیہ بھی اور چپکے سمجھایا، نوح علیہ السلام کہتے کہ اور کتنا سب سے زیادہ جو قرآن مجید میں دعوت کا تذکرہ ملتا ہے، نوح علیہ السلام کی اتنی دعوت کسی پیغمبر کی نہیں تھی۔ 950 سال تک نوح علیہ السلام نے اپنی قوم تک یہ پیغام پہنچاتے رہے اور روزانہ پہنچاتے رہے۔ ایسا نہیں کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے نا ایک مرتبہ 2 مرتبہ کسی سے ملاقات کرتے ہیں اور اس کے بعد ارے نہیں سنتا بھائی، انہیں جان دے، نظر انداز کر دیتے۔ لیکن نوح علیہ السلام کا ایسا نہیں۔ نوح علیہ السلام جب تک پیغمبر کی حیثیت سے مامور رہے اور جب تک عذاب نہیں آیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تک نہیں کہا کہ کشتی بنائی جائے، اس وقت تک برابر قوم میں دعوت کا کام کرتے رہے۔ اور قوم کے وہی لوگ جو روزانہ ان سے ملاقات کرتے تھے اور روزانہ نوح علیہ السلام ان تک اللہ کی دعوت کا پیغام کا کام پہنچایا کرتے تھے۔ اور نوح علیہ السلام نے کہا کہ اپنے رب سے معافی مانگو، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، اور وہ آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا اور تمہیں مال و اولاد سے نوازے گا اور تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا اور نہریں جاری کر دے گا۔ اب یہ دوسرا انداز ہے نوح علیہ السلام کا۔ ایک تو اللہ کی جانب بلایا، قوم نہیں مانی، تو دوسرا نوح علیہ السلام نے ان کو یہ گارنٹی دی کہ اگر انہوں نے یہ دعوت کو مان لیا تو وہ جو چاہتے ہیں، دنیا کی زندگی کی چاہتے ہیں، دنیا کی آسائشیں چاہتے ہیں، دنیا کی نعمتیں چاہتے ہیں، نوح علیہ السلام نے انہیں یہ آفر بھی پیش کر دیا کہ اگر تم اس دعوت کو مانو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں تمہیں جو ہے نا برکتیں عطا کرے گا، آسمان سے بارش پیدا کرے گا، زمین سے غلہ اگائے گا اور تمہارے لیے زمین میں نہریں جاری کر دے گا، اس دنیا میں تمہیں نعمتوں سے نوازے گا۔ لیکن پھر بھی قوم نے کہا کہ ہرگز نہ چھوڑو۔ دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے، قوم کے لوگوں نے کہا کہ ہرگز نہ چھوڑو ہمارے معبودوں کو، ود کو، سوا کو، اور یعوز کو، نصر کو۔ 5 معبودوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا۔ یہ نوح علیہ السلام کی قوم کے معبود تھے جن کی عبادت کی جاتی تھی، اور یہ ان لوگوں نے وہ معبود بنا لیے تھے جو ان کی قوم میں نیکوکار لوگ تھے اور گزر گئے تھے، تو ان کو انہوں نے بعد میں معبود بنا لیا۔ جیسے آج بھی ہم دیکھتے ہیں نا، آج کوئی ہمارے قوم میں ولی ہوتا ہے، ولی اللہ، جو نیکوکار لوگ ہوتے ہیں وہ گزر جاتے ہیں، انہوں نے نہیں کہا ہوتا کہ ہمارے خبروں کو جو ہے نا تم آستانہ بنا لو، یا خبروں کو سجدے کی جگہ بنا لو، یا خبروں کے پاس آ کے طواف کرو، خبروں کے پاس مجاور کو بٹھاؤ۔ یہ ساری چیزیں انہوں نے نہیں کہا۔ یہ بڑے بڑے اولیاء اللہ جو آئے اور انہوں نے جو دعوت کا کام کیا، تبلیغ کا کام کیا، پیغمبرانہ کام انہوں نے کیا، اور ان کا کام یہ نہیں تھا کہ جو ہے نا انہوں نے اس طرح سے عبادت گاہ بنائی ہو اپنی خبروں کو۔ بعد کے لوگوں نے یہ کر لیا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پچھلی قوموں سے کہا ہے کہ یہ ایک پرانا اصول ضابطہ رہا ہے۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی اس طرح سے 5 بزرگ گزر چکے تھے، اور ان 5 بزرگوں کو انہوں نے اپنا معبود بنا لیا اللہ کو چھوڑ کر، اور یہی وہ معبود تھے جن کو مشرکین بھی جو ہے نا اپنے جو معبودان باطل کی ان کی محفل تھی، اور بہت تھے، 360 کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے نا، اس میں سے یہ 5 معبود بھی شامل تھے، اور ان کی عبادت یہ مشرکین بھی کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد سورہ جن کا آغاز ہوتا ہے۔ اس میں کل 28 آیتیں ہیں، 2 رکوع پر مشتمل صورت ہے، مکی صورت ہے، 72ویں صورت مصحف کے اعتبار سے، 40ویں صورت تنزیل کے اعتبار سے۔ پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جنوں نے قرآن سنا اور اس پر ایمان لائے اور اپنی قوم کو جا کر کے سنایا۔ تو ابھی جو بات آئی تھی عالمین کے واسطے، تو انسانوں کا عالم ایک ہے، جنوں کا عالم ایک ہے، اور کون سے عالم ہے اللہ کو بہتر پتہ ہے۔ تو یہ سارے عالموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے نصیحت بنا کر کے قرآن مجید نازل کیا ہے، اور انسان بھی اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح سے جنوں نے جب سنا تو انہوں نے بھی اس سے نصیحت حاصل کی، اور نصیحت حاصل کر کے خود ہی اپنی جگہ پر نہیں بیٹھ گئے جیسا ہمارا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیحت دے دی، نسلاً بعد نسلاً نصیحت صحیح وہ مل گئی ہمیں، اور ہم اپنی جگہ بیٹھ گئے اور دوسروں تک ہم نہیں پہنچا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنوں کی ایک بہترین صفت کا تذکرہ کیا کہ جب انہیں اس بہترین نصیحت سے وہ آگاہ ہوئے، انہیں پتہ چلا، تو فوری جا کر کے اپنی قوم میں انہوں نے اس نصیحت کو پہنچایا۔ اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں، آج کل چلتے رہتا۔ اگر کسی کو شعور بھی دے دیا اللہ تعالیٰ، تو مجھے بھی اگر شعور مل گیا ہے تو ہم جو ہے نا اس کام کو ٹالتے چلے جاتے ہیں۔
کہ کل پہنچا دیں گے، پرسوں پہنچا دیں گے، اس طرح سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جنوں کا یہ معاملہ تھا، اور انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں کی پناہ مانگا کرتے ہیں، اور اس بات کو جنوں نے جب سنا کہ انسان ہماری پناہ مانگتے ہیں تو ان کا غرور، جنوں کا غرور اور بڑھ گیا۔ یعنی مشرکین مکہ جب یہ سفر پر جایا کرتے تھے اور ان کو یہ پتہ تھا کہ جنوں کی وادیاں ہیں کہیں پر، تو وہاں پر جاتے ہوئے وہ جو ہے نا اس وادی میں جاتے تو جب وہ جنوں سے پناہ مانگ لیا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ نہیں مانگا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جب جنوں کو اس بات کا پتہ چلا کہ انسان ہماری پناہ مانگتے ہیں تو یہ جنوں کا غرور اور بڑھ گیا، ان کا مقام اور مرتبہ انہوں نے سمجھا کہ جو ہے نا یہ اشرف المخلوق جس کو بنایا گیا تھا وہ جو ہے نا ہماری پناہ مانگ رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان جنوں کی حقیقت بتائی ہے کہ یہ جنوں کی حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو انسانوں کی طرح ایک مخلوق کی طرح پیدا کیا، اور اس دنیا میں ان کے لیے رہنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذرائع اور وسائل فراہم کیے۔ اور یہ جنوں کی حالت یہ ہے کہ یہ جن چاہتے ہیں کہ جو ہے نا آسمان سے اللہ تعالیٰ جو ہدایت کا انتظام کرتا ہے اس کو سن گن لینے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے لیے جو ہے نا آسمان پر چڑھتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس سے دور بھگانے کے لیے ایک شعلہ روشن اللہ تبارک و تعالیٰ جن کا پیچھا کرنے کے لیے داغتا ہے، بھیجتا ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے نا ان کو عالم بالا کی کوئی خبریں نہیں پہنچتی اور واپس آ جاتے ہیں۔ اور یہ اس وقت کا تذکرہ ہے جب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، اور اس قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی آسمانی کتابیں ہیں وہی کا جو انتظام کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو پیغمبر ہوتا ہے اپنی بات سیدھے فرشتے کے ذریعے سے یا پھر خود اللہ تبارک و تعالیٰ پیغمبر کے قلب پر نازل کرتے ہیں، کہیں پر یہ لیک نہیں ہوتی، کوئی اس کو ٹیپ نہیں کر سکتا اس وحی کو، جتنی آسمانی کتابیں ہیں۔ اور یہ جنات جو ہے نا کوشش میں رہتے تھے کہ جو باتیں آ رہی ہیں ان باتوں کو سن لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم نے بہترین انتظام کر کے رکھا ہے، اور یہ وہی جس تک پہنچنا ہے اسی تک پہنچے گی، اور وہی اس کے ذریعے سے دوسرے لوگوں تک اور دوسری مخلوقات تک پہنچے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس کے بعد، مسجدیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہیں، لہٰذا اس میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو مت پکارو۔ توحید کا مرکز جو سب سے پہلی مسجد تھی، عبادت گاہ تھا، اس وقت میں وہاں پر اللہ کے ساتھ میں بے شمار بتوں کو پکارا جا رہا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرما دی کہ مسجدیں تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اور اللہ کو پکارنے کے لیے، اللہ سے مانگنے کے لیے بنائی جائیں، نہ کہ جو ہے نا کسی اور شخصیت کو، کسی اور ہستی کو اور کسی اور سے مانگنے کے لیے مسجدوں کو بنایا جائے۔ مسجد کے مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہاں صرف توحید اور اللہ کو پکارا جائے۔ دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو میں تو اپنے رب کو پکارتا ہوں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، اور میں تم لوگوں کے لیے نہ کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہوں، نہ کسی بھلائی کا، نفع کا اختیار رکھتا ہوں۔ ابھی اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا تھا کہ مسجد میں صرف اللہ کو پکارا جائے، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان بھی کر دیا کہ میں جو ہے نا صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتا ہوں، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اور اس کے بعد یہ بھی بات ارشاد فرما دی کہ نفع اور نقصان کی خاطر لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں یا اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارتے ہیں، تو اللہ کے رسول سے زیادہ کسی کا اختیار نہیں ہو سکتا، اللہ کے رسول کی اتنی اونچی ہستی کوئی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے رسول خود یہ اعلان کر رہے ہیں کہ تم جس لیے مشرکین کی عبادت، تم جس لیے معبودان باطل کی عبادت کرتے ہو، وہ تمہارے خیال میں یہ ہے کہ وہ تمہیں کوئی نفع پہنچا دیں گے یا نقصان پہنچا دیں گے، تو اللہ کے رسول کی ہستی سے بڑھ کر کے کوئی ذات نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے رسول یہ اعلان کر رہے ہیں کہ میں بھی جو ہے نا کسی کے لیے نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے کہ کسی کو نفع پہنچائے یا کسی کو نقصان پہنچائے۔ مجھے اللہ کی گرفت سے کوئی نہیں بچا سکتا اگر میں کچھ ایسی حرکت کروں گا، اور نہ میں اس کے دامن رحمت کے سوا کسی اور کی جو دامن رحمت میں پناہ لے سکتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کس طرح سے جو ہے نا شرک کا ابطال، شرک کا جو ہے نا مخالفت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی باتوں سے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرما دی۔ پہلے تو اللہ کے رسول کا قول بھی ہے، پھر دوسری چیز جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرما دی گئی۔ تو اب اس کے بعد شرک کی کوئی گنجائش نہیں رہتی، معبودان باطل کو پکارنا، معبودان باطل سے استعانت طلب کرنا، مدد طلب کرنا، اب اس کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اس کے بعد سورہ مزمل ہے جس میں 20 آیتیں ہیں، 2 رکوع پر مشتمل صورت ہے، مکی صورت ہے، مصحف کے اعتبار سے 73ویں صورت ہے، اور تنزیل کے اعتبار سے 30ویں صورت ہے۔ رکوع 1 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے اوڑھ لپیٹ کر
سونے والے رات کو نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے کھڑے رہا کرو اور خوب ٹھہر ٹھہر کر کے قرآن مجید کی تلاوت کرو، اور رات کا اٹھنا نفس پر قابو پانے کے لیے بہت کارگر ہے، اور قرآن ٹھیک ٹھیک پڑھنے کے لیے زیادہ موزوں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ روزانہ رات میں اٹھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے کھڑے ہو کر کے قرآن مجید کو پڑھیں، ایسا نہیں جیسا ہم ریڈنگ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ٹھہر ٹھہر کر کے، ٹھہر ٹھہر کر کے کس لیے؟ ٹھہر ٹھہر کر کے اس لیے کہ اس میں غور و فکر بھی ہوتا رہے۔ اللہ تبارک، ہم بات چیت کرتے ہیں تو بات چیت کا انداز الگ ہوتا ہے، ہم کوئی چیز ریڈنگ کرتے ہیں تو اس کا انداز الگ ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اور کلام کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات چیت ہے۔ تو بات چیت کا کیسی ہوتی ہے؟ ٹھہر ٹھہر کر کے ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی ریڈنگ ہوتی ہے تو اس میں ٹھہرنا ٹھہرنا نہیں ہوتا، ریڈنگ ترتیل کے ساتھ ہم کر لیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس قرآن مجید کو پڑھو، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ اپنے نفس کو قابو میں کرنے کے لیے، نفس کے تزکیے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رات کا اٹھ کر کے ٹھہرنا اور قرآن مجید کو پڑھنا اس کے لیے فائدہ مند چیز ہے، اسی لیے کہا ہے۔ اور تیسری چیز اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ دن کے وقت میں جو تلاوت کی جاتی ہے، قرآن مجید کو پڑھا جاتا ہے، وہ قرآن مجید کو پڑھنے کے مقابلے میں رات کے وقت میں جو قرآن مجید پڑھا جاتا ہے اس میں جو ہے نا زیادہ توجہ ہوتی ہے اور اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ چنانچہ تراویح دن میں بھی ہو سکتی تھی، لیکن تراویح کب رکھی گئی؟ رات میں۔ اور دوسری چیز، جتنی نمازیں ہم پڑھتے ہیں نا، نمازوں میں جہری قرات جو ہوتی ہے، جہری جو قرات ہوتی ہے وہ کون سی نمازوں میں ہوتی؟ رات کی نمازوں میں۔ دن کی نمازوں میں چپ چاپ پڑھ لیتے ہیں اپنی جگہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رات میں جو ہے نا جو قرآن مجید پڑھتا ہے وہ بہت زیادہ اثر انگیز ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری بات یہ ارشاد فرمائی، دن کی مصروفیات میں اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کرو اور سب سے کٹ کر صرف اسی کے ہو کر کے رہو۔ اب یہاں پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف رات میں قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ دن میں بھی جو کچھ تمہاری مصروفیتیں ہوں ان مصروفیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو، اور جو باتیں یہ لوگ تم پر بناتے ہیں ان پر صبر کرو اور شرافت کے ساتھ ان سے درگزر کرو۔ یعنی دن کے اوقات میں جو طریقہ کار ہونا چاہیے ایک شریف انسان کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے سب مسلمانوں کو اس بات کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ رات میں تم اپنے رب سے ہم کلام ہو، اور دن میں تم تبلیغ کام کے لیے اپنے جیسے دوسرے انسانوں سے ان تک پہنچو۔ اور رکوع 2 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تمہارا رب جانتا ہے کہ تم بھی راتوں کو عبادت میں کھڑے رہتے ہو اور تمہارے ساتھی بھی یہ کام کرتے ہیں، اور جتنا قرآن آسانی کے ساتھ تم پڑھ سکتے ہو اس قرآن مجید کی تلاوت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی تنگی رکھنا نہیں چاہتا، بلکہ اللہ تعالیٰ آسانی چاہتا ہے۔ تو ہم میں سے جو بھی جتنا بھی قرآن ہمیں یاد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس استطاعت کے مطابق کہا ہے کہ رات میں اٹھ کر کے اتنا ہی قرآن پڑھ لیا کرو جو آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اللہ کو اچھا خرچ دیتے رہو۔ تم جو بھی اپنے لیے آگے بھیجو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کو موجود پاؤ گے۔ یعنی اس دنیا میں جتنے بھی کام ہم بھلائی کے کام کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سب جمع کر کے رکھ رہا ہے، اور آخرت میں بندہ پہنچے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ساری چیزیں، اس بھلائی کی ساری چیزیں اس کے سامنے لا کر کے رکھ دے گا۔ حتیٰ کہ حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ بعض چھوٹی چھوٹی ایسی نیکیاں انسان کی ہوتی، مسلمان کی ہوتی ہیں کہ آخرت میں پہنچ کر کے مسلمان دیکھے گا کہ بعض نیکیوں کے اس کا جو اجر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے بڑے ڈھیر لگے ہوئے ہوں گے، اور انسان دیکھ کر کے کہے گا میں یہ ساری نیکیاں کب کیا، اور وہ حسرت کرے گا، ارے میں چھوٹی چھوٹی نیکی کو چھوٹی سمجھتا تھا، کاش کہ میں اس دنیا میں کر لیا ہوتا تو اس کا اتنا سارا اجر مجھے آج مل جاتا۔ خصوصاً دعا کے تعلق سے یہ بات آتی کہ دعا اس دنیا میں اگر کسی کی قبول نہیں کی گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو طریقے بتائے دعا قبول ہونے کے، وہ طریقے میں ایک یہ ہے کہ بندہ مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ اس نے مانگا ہے اس کو دے دیتا ہے، یا دوسرا بندے نے کچھ مانگا ہے اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ کوئی آفت آنے والی ہے، مصیبت آنے والی ہے، وہ مصیبت کو آفت کو ٹال دیتا ہے دعا کی وجہ سے۔ یا پھر تیسرا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتے ہیں، وہ تیسرے قبولیت کی حیثیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں نہیں دیتا وہ دعاؤں کا کچھ بدلہ نہیں دیتا، وہ ساری دعاؤں کا بدلہ اللہ تعالیٰ جمع کرتا ہے، اور آخرت میں جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر دیتا ہے۔ تو بندہ دیکھ کر کے بولتا ہے کاش میری کوئی دعا دنیا میں قبول نہیں ہوئی ہوتی، سب یہاں کے لیے جمع ہو گیا ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بندہ ساری چیزوں کو موجود پائے گا جتنے اس نے نیکی کیا۔ اس کے بعد سورہ مدثر کا آغاز ہوتا ہے، کل 56 آیتیں ہیں، 2 رکوع پر مشتمل صورت ہے، مکی صورت ہے، مصحف کے اعتبار سے 74ویں اور تنزیل کے اعتبار سے 4تھی صورت۔ رکوع 1 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے، لیٹنے والے، اٹھو
اور خبردار کرو لوگوں کو، اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو، اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور گندگی سے دور رہو، لوگوں پر بے غرض احسان کرو اور اپنے رب کی خاطر صبر کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند ہدایت اللہ کے رسول کو دی۔ اللہ کے رسول پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو اس کے بعد اللہ کے رسول کو خوف کی کیفیت طاری ہوئی اللہ کے رسول پر، اور اس کے بعد اللہ کے رسول آ کر کے ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ مجھے اڑا دو اڑا دو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دوسری اور تیسری وحی نازل کی تو اس وقت میں یہی ارشاد فرمایا، یا ایھا المزمل، اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے اٹھو۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی ارشاد فرمایا کہ یا ایھا المدثر، اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے اٹھو۔ تو سورہ مزمل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوڑھ لپیٹ کر سونے کے لیے اٹھنے کی جو تلقین کی تھی، اٹھنے کے بعد اللہ کے دربار میں کھڑے ہونا، یہ ارشاد فرمایا تھا۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اوڑھ لپیٹ کر سونے والے اٹھو۔ اب دن کی تمہاری جو مصروفیات ہیں، اس مصروفیات میں تم پہلی چیز یہ کرنا ہے کہ لوگوں کو خبردار کرنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلانا ہے، دعوت دینا ہے، اور اللہ کے عذاب سے خبردار کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنتوں کی خبر دینا ہے، بشارتیں اور انذار دینا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اب اٹھ کر کے تم یہ کام کرنا شروع کر دو، اور دوسرے اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو، کبریائی کا اعلان کرو، اور صرف اتنا ہی نہیں کہ جو لوگوں کو اللہ کی جانب بلایا جائے، بلکہ اللہ کی بڑائی کا اعلان بھی کیا جائے، اللہ کی کبریائی کا اعلان کیا جائے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کا اعلان اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو شریعت کا ایک حصہ بنا دیا۔ اللہ کی کبریائی کیسے ہوتی ہے اپنی زندگیوں میں؟ جہاں جہاں مسلمان ہوتے ہیں، ان کی آبادیاں ہیں، مساجد ہیں، روزانہ اللہ کی کبریائی لازمی ہے، یہ فرض ہے سارے مسلمانوں پر۔ تو ہم اللہ کی کبریائی کا اعلان کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ اپنے کپڑوں کو پاک رکھو۔ چنانچہ صفائی ستھرائی طہارت کا اتنا انتظام اللہ تعالیٰ نے کیا کہ اول ترین پہلی آیات میں ہی، وہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی سے کہا کہ تم اپنے کپڑوں کو، یہ بیرونی پاکیزگی ہے، کپڑوں کو پاک رکھو۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ گندگی سے دور رہو، یہ گندگی سے دور، کپڑوں کو پاک رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا گندگی سے دور یعنی نجاستوں سے عقیدے کو پاک رکھو۔ یہ شرک کے اور خرافات کی جو رسمیں ہیں اور شرک کی خرابیاں ہیں، اس سے تم جو ہے نا پاک رہو۔ یہ اندرونی پاکی بھی اسلام کہتا ہے اور بیرونی پاکی بھی ہونا چاہیے۔ اور لوگوں پر بے غرض احسان کرو، یعنی لوگوں سے کوئی اپنی دعوت جو پیش کر رہے ہو اس کا اجر کی امید مت رکھو۔ چنانچہ ہم نے بار بار یہ پڑھا کہ جتنے بھی رسول اور پیغمبر آئے، انہوں نے قوم کو دعوت دی، اور دعوت دے کر کے یہ بات علی اعلان ارشاد فرما دی، میں تم سے کسی اجر کا طلبگار نہیں ہوں، ہر رسول نے کہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر پھر مزید یہ بات ارشاد فرمائی کہ لوگوں سے احسان کے طلبگار مت ہو، بلکہ لوگوں تک اللہ کا پیغام بغیر کسی احسان کے پہنچا دو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اپنے رب کی خاطر صبر کرو، یعنی جب یہ کام کیا جائے گا تو ٹھنڈے پیٹوں برداشت نہیں کیا جائے گا، تمہاری مخالفت ہوگی، تم پر مصیبتیں آئیں گی، تم کو ستایا جائے گا، اور تم کو طرح طرح سے تمہارا مذاق اڑایا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی وحی میں ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا کہ جب تم یہ کام کرو گے اور اس طرح سے حالات آئیں گے تو اس پر تم صبر اختیار کرو۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مکے کے سردار کا تذکرہ کیا کہ مکہ کا وہ سردار جسے مال سے اللہ تعالیٰ نے نوازا، اولاد سے نوازا اور اقتدار عطا کیا، اور اس نے اللہ کے نبی کو جھٹلایا اور اللہ کی آیات کا انکار کیا، ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دوزخ میں جھونکنے والے ہیں، اس کو جس نے یہ اس طرح سے رویہ اختیار کیا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم نے دوزخ کے 19 کارکن مقرر کیے ہیں۔ اب یہ 19 کارکن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ کافرین کے لیے، منکرین حق کے لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے فتنہ بنا دیا ہے کہ یہ دوزخ اتنی بڑی ہوگی، اتنے لاتعداد انسان ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں جنوں اور انسانوں سے، شیاطین سے دوزخ کو بھر دوں گا، اتنے ساروں پر 19 کارکن، تو یہ اسی فطرے میں رہیں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات متشابہات میں سے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس طرح سے دوزخ کا انتظام ان فرشتوں کے ذریعے سے کریں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ لوگ ایسا نہیں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ان کارکنوں کی کمی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس فرشتوں کی کمی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی تیرے رب کے لشکروں کو خود اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ کے پاس فرشتوں کی یا لشکروں کی کوئی کمی نہیں ہے کہ کمی کی وجہ سے صرف 19 کو وہاں پر مقرر کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، بلکہ فرشتوں کے تعلق سے اب یہ بات آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی لاتعداد ان گنت فرشتے پیدا کیے ہیں۔ یہ شب قدر
میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان فرشتوں کو اس زمین پر بھیجتا ہے شب قدر کی رات میں، اور حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ زمین کا کوئی چپا ایسا نہیں ہوتا، بالش بھر چپا، جہاں پر اللہ کے فرشتے نہ نازل ہوتے ہوں۔ تو اس لاتعداد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے پیدا کیے ہیں، لیکن یہ فتنہ بنا دیا ہے مشرکین کے لیے، منکرین کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی تعداد میں کہاں پر رکھا ہے۔ ایک اور صورت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 8 فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عرش کو تھامے ہوئے سنبھالے ہوئے ہیں۔ یہ بھی ایک فتنہ ہے لوگوں کے لیے، اتنے سارے فرشتے، کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے پاس تو اس سے زیادہ غلام ہیں جو میرے عرش کے پاس بیٹھتے ہیں، کوئی بادشاہ یہ فخر کر سکتا ہے۔ یہ فتنہ بنا دیا ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے۔ رکو 2 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہر شخص اپنے کسب کے بدلے میں رہن ہے، یعنی جو کچھ اس نے کمایا ہے اس کے بدلے میں وہ مارٹگیج ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس میں۔ جیسے ہم اس دنیا میں دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے نا اپنا گھر رہن رکھ دیتے ہیں، تھوڑی سی پیسے لے لیتے ہیں، یا کوئی سونا رکھ دیتے ہیں اس کے بدلے میں رقم لے لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہر شخص اپنے اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس رہن رکھ دیا ہے، دوزخ کے بدلے میں یا جنت کے بدلے میں۔ دائیں بازو والوں کے سوا جو جنتوں میں ہوں گے، اور مجرموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی چیز کی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ سب کو پہچان لے گا، مجرموں کو، اور وہ کہیں گے کہ یہ دوزخ میں جانے والے جنت والوں سے پوچھیں گے، دوزخ والے جنت والے دوزخ والوں سے پوچھیں گے کہ تم دوزخ میں کیوں چلے گئے؟ تو وہ ریزن دیں گے، وجوہات بیان کریں گے کہ دوزخ میں کیوں چلے گئے۔ جنت والے دوزخ والوں سے پوچھیں گے کہ کس وجہ سے تم دوزخ میں چلے گئے، تو سب سے پہلی چیز وہ بیان کریں گے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ مومنین کی صفات آ گئیں، اور اللہ تعالیٰ نے تینوں مقامات پر مومن کی صفت میں نماز کا تذکرہ کیا، اور پہلی صفت ارشاد فرمائی کہ نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، اور پھر یہاں پر جو بات آئی کہ نماز کو قائم کرتے ہیں، نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی چیز دوزخیوں کی صفت کا تذکرہ کیا کہ وہ نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے، اس کا مطلب نماز کو قائم نہیں کرتے تھے۔ دوسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ چنانچہ مومنوں کی صفت آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا محروم اور سائل کو، پوچھنے والے کو اور جو محروم ہے اس کو کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں اور انفاق کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ تو یہاں دوزخیوں کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ تیسری صفت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی حق کے خلاف میں باتیں بنانے والوں کے ساتھ ہم بھی باتیں بناتے تھے۔ یہ دوزخی کہیں گے کہ ان کا ایک جرم یہ ہوگا جس کی وجہ سے یہ دوزخ میں جائیں گے کہ جو لوگ حق پرست ہیں، اچھے کام کر رہے ہیں، نیکوکار ہیں، ان کے خلاف میں باتیں بنانے والوں کے ساتھ گروپ بنا کے جو ہے نا ان میں باتیں بنایا کرتے تھے، جس کی وجہ سے یہ دوزخ میں چلے جائیں گے۔ اور چوتھی صفت روز جزا کو جھٹلاتے تھے، یہاں تک کہ ہمیں اس یقینی چیز سے سابقہ پیش آ گیا۔ چوتھی صفت یہ ہے کہ آخرت کا انکار کرتے تھے، روز جزا کو نہیں مانتے تھے، جس کی وجہ سے یہ دوزخ میں چلے گئے۔ آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ اس نصیحت سے منہ موڑتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجی ہے، گویا یہ جنگلی گدھے ہیں جو شیر سے ڈر کر کے بھاگ رہے ہیں۔ جو لوگ اللہ کے وحی کی طرف نہیں آتے، اللہ کی وحی کا انکار کرتے ہیں، یا اللہ کے وحی کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مثال دی ہے۔ کل ایک مثال آئی تھی سورہ جمعہ میں کہ جن کو کتاب دی گئی لیکن اس کے باوجود کتاب سے ہدایت حاصل نہیں کرتے، ان کی مثال گویا کہ گدھے پر کتابیں لدی ہوئی ہوں۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مثال دی ہے، وہ مثال یہ جو اللہ کی ہدایت سے فیضیاب نہیں ہوتے، فائدہ نہیں اٹھاتے، وہ گویا کہ جنگلی گدھے ہیں، شیر سے ڈر کر کے بھاگ رہے ہیں۔ یہ تو ایک نصیحت ہے، اب جس کا جی چاہے اس سے سبق حاصل کر لے۔ اس کے بعد سورہ قیامہ کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ قیامہ 40 آیات پر مشتمل صورت ہے، 2 رکوع ہیں، مکی صورت ہے، مصحف کے اعتبار سے 75ویں اور تنزیل کے اعتبار سے 31ویں صورت ہے۔ پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قیامت کا منکر انسان مذاق میں پوچھتا ہے کہ آخر کب آنا ہے وہ دن؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کب آنا ہے وہ جواب نہیں دیا، وہ قیامت کی گھڑی کب آنے والی ہے جواب نہیں دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار منکرین حق مشرکین پوچھا کرتے تھے، اللہ کے رسول نے کبھی کسی کو نہیں کہا کہ قیامت کا دن کب ہے۔ اللہ کے رسول نے یہی ارشاد فرمایا کہ میں بھی نہیں جانتا کب ہے، البتہ قیامت کی نشانیاں بتائیں۔ یہاں پر اب سوال کیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو ہم انسان کو پھر سے اٹھا کر کے کھڑا کر دیں گے اور اس کی پور تک جس طرح سے آج وہ موجود ہے اس طرح سے بنا دیں گے۔ آج سے 1400 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا اعادے کا تذکرہ کیا تو اس میں ہڈیوں پھسلیوں کا تذکرہ نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعضاء اور جوارح کا تذکرہ نہیں کیا، اس میں سے ایک چیز کا تذکرہ کیا جس کو آج آئیڈینٹیفیکیشن مارک کی حیثیت سے ہم استعمال کرتے ہیں۔
انسان کی آئیڈینٹیفیکیشن اس کی پور سے انگوٹھے سے کرتے ہیں ہم. آج یہ سائنس ترقی کر کے جو ہے نا اس کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ یہ ایک انسان کا دوسرے انسان سے مختلف ہے. کوئی ایک انسان کا دوسرے انسان سے نہیں ملتا ہے. اتنے سارے انسان، بلینز کی تعداد میں انسان ہیں، اور ایک انسان کا دوسرے انسان سے جب کمپیوٹر میں ڈال کے دیکھا جاتا تو کبھی بھی جو ہے نا اس میں غلطی نہیں ہوتی کہ یہ کون ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1400 سال پہلے انسان جب کہ ابھی جانتا بھی نہیں تھا تو کہا کہ آخرت میں جب انسان کو ہم اٹھائیں گے تو اس کی پور تک کے ٹھیک ٹھیک بنا کر کے اٹھا دیں گے. پھر جب اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا، دیدے پتھرا جائیں گے، چاند بے نور ہو جائے گا، اور چاند اور سورج ملا کر کے ایک کر دیے جائیں گے. اس وقت یہی انسان کہے گا کہ کہاں بھاگ کر کے جاؤں، اور وہاں کوئی جائے پناہ نہ ہوگی سوائے یہ کہ تیرے رب کے سامنے جا کر کے ٹھہرنا ہوگا. جب قیامت کا وقت آئے گا تو پھر انسان کے دیدرے پتھرا جائیں گے، اور انسان کا کلیجہ منہ کو آ جائے گا، اور روح نکل کر کے سارے جسم میں سے حلق میں اٹک جائے گی. آخری یہ اس کا مسکن ہوگا، حلق میں سے نکلے گی. آخری یہ سارے اعضاء اور جوارے میں سے نکلے گی، اور اس کے بعد حلق میں سے اس کی روح نکالی جائے گی. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کا تذکرہ کیا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تم پر جو وحی کر رہے ہیں اس کے دوران میں تم جلدی جلدی وحی کو پڑھنے کی کوشش مت کرو، اور اسے غور سے سنو اور یاد کرا دینا اور پڑھوا دینا اور اس کا مطلب سمجھا دینا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ ہماری ذمہ داری. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن مجید نازل کرنے کی حفاظت کا پورا ذمہ لیا، کمپلیٹ. صرف اس کی عبارت کا نہیں، عبارت کا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھول جانے کے ڈر سے جلدی جلدی پڑھنے کی کوشش کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ ذمہ داری ہماری ہے کہ وہی جس طرح سے قرآن مجید، کلام مجید اللہ کے لوح محفوظ میں ہے، وہ من و عن ٹیکسٹ کے اعتبار سے بھی ہم تمہارے قلب پر نازل کر دیں گے اور اس کی حفاظت کر دیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے معنی اور مفہوم جو کچھ تمہیں بیان کرنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو سمجھا دیا ہے. چنانچہ اللہ کے نبی نے جو کچھ ہم تک یہ بتا دیا ہے، یہ من و عن قرآن مجید جس طرح سے اللہ تعالیٰ نازل کیا ہے اسی طرح سے محفوظ ہے. اور اس کو محفوظ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹیکسٹ کے ذریعے سے محفوظ کیا، اور دوسری حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مفہوم کے اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، اعمال، احادیث، اس اعتبار سے بھی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو کی حفاظت فرما دی. اور جب جان حلق میں آ کر کے اٹک جائے گی اور ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا لوگ تلاش کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جب پنڈلی سے پنڈلی جڑ جائے گی، اب اس کے بعد انسان کا اس دنیا میں واپس آنا اور موت کو ٹالنا ممکن نہیں ہوگا. جب یہ آخری وقت آتا ہے، ہم بھی ہمارے عزیز و اقارب کبھی آخری وقت آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، ڈاکٹر کو تلاش کرتے ہیں. اس وقت میں ڈاکٹر، ہاسپٹلس وغیرہ نہیں تھے، تو کیا کیا جاتا تھا، کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا آتا ہے، ملتا کیا دیکھیں گے بول کے کوشش کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بیان کیا کہ جب حلق میں جان آ جائے گی تو اس وقت میں لوگ کوشش کریں گے کہ کسی طرح سے جان بچ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب پنڈلی سے پنڈلی مل جائے گی، رگڑتا نا آدمی آخری وقت میں اپنے ٹانگوں کو رگڑتا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ آخری وقت ہوگا، اب کوئی دوا اور کوئی جھاڑ پھونک کام نہیں آئے گی. رکو 2 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انسان نے سچ نہ مانا، نہ نماز پڑھی بلکہ جھوٹ لایا اور پلٹ گیا، پھر اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف چلا گیا. اب مشرکین مکہ میں سے پھر سرداروں کا تذکرہ کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ کس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ قیامت کی نشانیاں بتا رہے تھے، موت کی سکرات کے عالم کا تذکرہ کر رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر بھی یہ منکرین مان کر نہیں دے رہے تھے، اور کس طرح سے جو ہے نا وہ فخر اور غرور کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا. کیا انسان یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو اکڑتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑتا نہیں ہے. اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان پر عذاب میں ان کو مبتلا کرتا ہے، اور آخرت میں تو سارا حساب کتاب لے لیا جائے گا. سورہ کہف میں جس طرح سے آیا، انسان خود اپنی کتاب پڑھے گا اور کہے گا کہ یہ کیسی کتاب ہے، افسوس کرے گا کہ جس میں میری کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات اور بڑی سے بڑی بات لکھنے سے نہیں رہ گئی ہے، سب کچھ اس میں درج ہے. اس کے بعد سورہ دہر ہے، کل 31 آیات ہیں، 2 رکوع پر مشتمل ہے، مدنی صورت ہے، مصحف کے اعتبار سے 76ویں اور تنزیل کے اعتبار سے 98 صورت. پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہم نے انسان کو سیدھا راستہ دکھایا، خواہ وہ شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا بنے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کا انتظام کر دیا ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو زور زبردستی نہیں کیا کہ جو ہے نا وہ صرف ہدایت کا راستہ ہی اپنائے. چنانچہ سورہ بقرہ میں ہم جب آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ دین میں کوئی زور زبردستی نہیں، جبر نہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زبردستی کسی کو ہدایت کے راستے پر لانے والا نہیں ہے.
اور اللہ تعالیٰ صرف لوگوں کے سامنے ہدایت کا راستہ کھول کر کے رکھ دیتا ہے۔ اب لوگوں کا یہ کام ہے کہ کوئی شکر کرنے والا ہے تو وہ ہدایت کے راستے کو اپنا لے، اور کفر کرنے والا ہے تو وہ ضلالت میں مبتلا ہو جائے گا۔ اللہ کے نیک بندے جو اپنی نظر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی آفت ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی، اللہ کی محبت میں مسکین کو اور یتیم کو اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اللہ کے نیک بندوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ اللہ کے نیک بندے تو وہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی خاطر نظر مانتے ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو ہے نا نیک اعمال کرتے ہیں۔ اس میں سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ کی محبت میں مسکین کو اور یتیم کو اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور کھانا کھلانے کے بعد وہ کوئی دعویٰ نہیں کرتے اور کوئی اجر نہیں مانگتے، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں صرف اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں، نہ ہمیں اس کا تم سے کوئی بدلہ چاہیے اور شکریہ بھی نہیں چاہیے۔ تو اس طرح سے بے غرض بے لوث وہ انفاق کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ پس اللہ تعالیٰ انہیں اس دن ایک شر سے بچا لے گا اور انہیں مسرت اور خوشی بخشے گا اور اپنی نعمت بھری جنتوں میں داخل کرے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ کیا کسی میں کوئی اور ہے جو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں کسی بندے کو دے سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انتظام کر رکھا ہے لوگوں کے لیے، کوئی اس طرح سے جو ہے نا اجر نہیں دے سکتا۔ اسی لیے بندوں کو نیک کام کرتے ہوئے ہمیشہ جو ہے نا اللہ کی رضا اور اللہ سے اجر کی امید رکھنا چاہیے، نہ کہ بندوں سے اجر کی امید رکھنا چاہیے۔ رکوع 2 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے تم پر نازل کیا ہے، لہٰذا تم اپنے رب کے حکم پر صبر کرو اور کسی منکر حق کی بات نہ مانو، اور اپنے رب کے نام کو صبح و شام اس کو یاد کرو، اور رات کو بھی اور اس کے حضور سجدہ بجا لاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن مجید کیوں نازل کیا؟ یہ مشرکین مکہ کی ایک سوال تھا، اعتراض تھا، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے ہم نے اس لیے نازل کیا ہے۔ دوسرے مقامات پر بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تاکہ تمہارے دل میں اس سے ثبات پیدا ہو، تسلی ہو تم کو، اور تمہارے محلت عمل ہے اس میں تمہارا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے برقرار رہے۔ ایک اور وجہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر یہ ارشاد فرمائی کہ لوگ اگر سوالات کریں تو ان سوالات کے جوابات دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت بوقت تھوڑا تھوڑا کر کے اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ لہٰذا اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ صبر کے ساتھ تم کام کرتے چلے جاؤ، تمہاری رہنمائی کرنا اللہ کے ذمہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری رہنمائی کرے گا۔ لوگ تو جلدی حاصل ہونے والی چیز دنیا سے محبت کرتے ہیں اور آگے جو بھاری دن آنے والا ہے اسے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اب اس کلام مجید کے مقابلے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے مقابلے میں، ہدایت کے مقابلے میں جو لوگ ضلالت کے امیدوار ہیں اور ضلالت کے خریدار ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کی پریارٹیز کیا ہیں، ان کی ترجیحات کیا ہیں۔ انہوں نے اس دنیا کو ترجیح بنا لیا ہے، لہٰذا اسی کے لیے جو ہے نا اس دنیا میں تگ و دو اور کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اگر کوئی آخرت کو ترجیح بناتا ہے تو پھر اس کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت کی طرف لپکتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے۔ یہ ایک نصیحت ہے، اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصیحت کا انتظام کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نصیحت کے کام کے لیے معمور کیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کا راستہ بتا دیا ہے۔ اس کے بعد سورہ مرسلات کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ پارے کی آخری صورت ہے، کل 50 آیات پر صورت مشتمل ہے، 2 رکوع پر مشتمل ہے، مکی صورت ہے اور مصحف کے اعتبار سے 77 اور تنزیل کے اعتبار سے 33۔ پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس روز ستارے مان پڑ جائیں گے اور آسمان پھاڑ دیے جائیں گے، پہاڑ دھنک ڈالے جائیں گے اور رسولوں کی حاضری کا وقت آ پہنچے گا اور وہ فیصلے کا دن ہوگا۔ اب اس دنیا کے حشر کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مکی صورتوں میں بار بار کیا ہے اور الگ الگ طریقوں سے کیا ہے، اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سب سے بڑی مخلوق ہم کو دکھتی ہے، آسمان کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہ یہ آسمان جو مضبوط چھت بنا ہوا ہے اور جس کی وجہ سے انسانی آبادی جو ہے نا آسانی کے ساتھ اس زمین پر اپنی ساری ضروریات کو پوری کر رہی ہے، اور آسمان میں تھوڑا سا بھی رخنا آ جائے اور دراڑ پیدا ہو جائے اور اس کی ڈھیلیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جو مضبوط کس کر کے رکھا ہے اس کو ڈھیلا کر دیا جائے تو پھر انسان کا یہاں رہنا بسنا ممکن نہ ہو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف گیسز سے اس آسمان تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انتظام کیا ہے،
اگر جو وہ لیئرس ہیں ایک لیئر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ختم کر دے تو پھر جو ہے نا ساری آبادی کا خاتمہ ہو جائے، ساری مخلوقات ختم ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جب قیامت کا وقت آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آسمان کو پھاڑ دے گا، پھٹ جائے گا۔ اور پہاڑوں کا تذکرہ اس سے پہلے بھی آیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مزید جو بات ارشاد فرمائی کہ ذمہ داری کا وقت، کہ رسولوں کی یہ ذمہ داری تھی جو تم تک پیغام پہنچانا تھا، ان رسولوں کو بھی اللہ تعالیٰ جمع کر لے گا، اور یہ فیصلے کا دن ہوگا، اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کر دیں گے۔ ہم نے زمین کو سمیٹ کر رکھنے والی بنایا، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلند و بالا پہاڑ جمائے، اور تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میٹھا پانی دیا۔ اب یہاں پھر 3 چیزوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ زمین کو سمیٹ کر رکھنے والی بنایا۔ سمیٹ کر رکھنے والی مطلب جتنی مخلوقات اس میں پیدا ہوتی ہیں، یہ زمین ساری مخلوقات کو سمیٹ کر رکھی ہوئی، اول روز سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے انسان آخر جو انسان پیدا ہوگا، سب کو، جو اب زندہ ہیں ان کو بھی اور جو مر گئے ہیں سب کو زمین سمیٹ کر کے اپنے اندر رکھی ہوئی ہے۔ اور اس کے علاوہ ساری مخلوقات جتنی پیدا ہو رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو سمیٹ کر رکھنے کا انتظام کیا ہے اس زمین میں۔ اور دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ اس میں بلند و پہاڑ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمائے، اور اس کے بعد جو تذکرہ کیا تمہیں میٹھے پانی کا انتظام کیا۔ اب یہ پہاڑ کا تعلق میٹھے پانی سے کیا ہے؟ اس سے پہلے بھی بات آئی تھی کہ میٹھے پانی کا انتظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے جو کیا ہے، یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ انسان اپنے بلبوتے پر اگر اس کو کرنا چاہے، میٹھے پانی کا انتظام اپنے بلبوتے پر کرنا چاہے تو ایک گلاس بھی کرنے نہ پائے۔ اور وہ ایک بادشاہ کا مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا، خلیفہ ہارون رشید، اگر وہ ایک گلاس پانی مانگا، وہ پیاسا تھا، پانی مانگا، پانی لا کر کے دیا گیا، تو وہاں پر ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ ٹھہریے، ابھی مت پیجیے، آپ پہلے اس سوال کا جواب دیجئے کہ اگر یہ گلاس پانی پیاس ہو رہی ہے اور آپ کو نہیں ملے تو اس ایک گلاس پانی کے لیے آپ کیا قیمت ادا کریں گے؟ تو خلیفہ ہارون رشید نے کہا میری جو سلطنت ہے اس میں سے آدھی سلطنت میں ایک گلاس پانی کے لیے دوں گا۔ ٹھیک ہے، پی لے۔ پینے کے بعد اب وہ بزرگ دوسرا سوال کریں، اب جو پانی آپ کے جسم میں چلے گیا، اب وہ پانی باہر نہیں نکلے، تو پانی باہر نکالنے کے واسطے تم کیا قیمت ادا کرو؟ تو خلیفہ ہارون رشید نے کہا، بہت سچا اور اچھا خلیفہ تھا، اچھا انسان تھا، اس لیے سچ بول دیا، ہم آپ رہتے تو 5 روپے 10 روپے کیا تو بھی بولتے تھے ہم۔ تو خلیفہ بول دیا باقی آدھی سلطنت جو ہے وہ پانی باہر نکالنے کے لیے قیمت ادا کر دوں گا اگر پانی باہر نہیں نکلے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ نشانیاں بار بار اس لیے بولا، یہ میٹھے پانی کا انتظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کیا ہے، یہ سمندروں سے پانی اٹھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھاتا ہے، اور اس کے جو خرابی ہوتی ہے، کھارا پن رہتا ہے، نمک رہتا ہے، سب جو چیز کی انسان کو میٹھے پانی کے لیے ضرورت نہیں ہے، ساری معدنیات اس سمندر میں جمع ہو جاتی ہیں، اور یہ انسان کے لیے جو پانی کی ضرورت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اٹھانے کا انتظام کرتا، اور وہ بخارات کی شکل میں، گیس کی شکل میں اٹھتا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جمع کر کے اس کو سالڈ کی شکل بناتے ہیں آسمان پہ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک دوسرے سے ٹکرا کے اس کو لکوڈ بناتے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہواؤں کو چلاتے کہ کہاں کہاں پر میرے بندے ہیں اور میری مخلوقات ہیں، کہاں کہاں پر پانی کا انتظام ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو برساتے، پھر برسنے کے بعد یہ پانی انسان خود جمع کرتا، لیکن جو ہے نا گرمی کا ایسا موسم آتا کہ جب جو ہے نا یہ انسان کو پھر پانی نہیں ملتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی پانی کو پہاڑوں پہ جما کے رکھتا، اوور ہیڈ ٹینک بنا کے پہاڑوں پہ جما کے رکھتا، اور جب گرمی کا زمانہ آتا دھوپ سے اس کو پگھلاتا اللہ تعالیٰ، اور پگھلا کے اوور ہیڈ ٹینک سے پھر یہ مخلوقات کے لیے پانی کا انتظام کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غور و فکر کے لیے باتیں ارشاد فرمائی، اور آج ایک ڈیسیلینیشن پلانٹ لگایا جائے جو جہاں پر پانی انڈر گراؤنڈ واٹر کی سہولت نہیں ہے، عرب کنٹری، گلف کنٹریز میں ہم دیکھتے ہیں نا، وہاں پر جو ہے نا کتنے کروڑوں روپے خرچ کر کے ڈیسیلینیشن پلانٹ لگایا جاتا، اور اس سے جو ہے نا سمندر کے پانی کو میٹھا پانی بنا کے استعمال کیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو مفت میں عطا کر دیا، تو یہ اللہ تعالیٰ کا انتظام ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان کر رہا ہے تاکہ ہم اس پر غور و فکر کریں۔ چلو اب اسی چیز کی طرف جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، یہ وہ دن ہے جس میں وہ نہ کچھ بولیں گے اور نہ انہیں موقع دیا جائے گا اور نہ انہیں کوئی عذر پیش کیا جائے گا، وہ عذر پیش کر سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کا تذکرہ کر رہا ہے کہ اس دن کس طرح سے انسانوں کو جمع کیا جائے گا، اور یہ اپنا کوئی عذر وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پیش نہیں کر سکیں گے، اور نہ انہیں کچھ بولنے دیا جائے گا، یعنی زبانوں کو بند کر دیا جائے گا، اور وٹنسز جمع کر لیے جائیں گے، اور ان کی کھالیں، جلد، آنکھ، ناک، سب سارے اعضاء کو قوت گویائی دی جائے گی، اور سب سچ سچ اگلنے لگیں گے، سچ سچ بولنے لگیں گے۔ زبان ایک جھوٹی رہتی نا، اس دنیا میں جھوٹ بہت بولتی، تو اللہ تعالیٰ اس جھوٹی زبان کو بند کر دیں گے اور یہ ساری چیزیں بولنے لگیں گی۔
اب اگر کوئی چال تم چل سکتے ہو تو میرے مقابلے میں چل کے دیکھو، آخرت میں تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو جھٹلاتے ہیں ان کے لیے تباہی ہے، اور یہ 9 مرتبہ یہ آیت آئی ہے، تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، آخرت سے اللہ تعالیٰ نے ڈرایا ہے۔ رکو 2 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، متقی لوگ آج سایوں اور چشموں میں ہیں، اور جو پھل وہ چاہیں انہیں ملے گا، کھاؤ اور پیو مزے سے اپنے ان اعمال کے صلے میں جو تم کرتے رہے ہو، ہم نیک لوگوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ اب یہ مجرموں کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقی لوگوں کا بھی تذکرہ کیا کہ ان کو اللہ تعالیٰ کس طرح سے آخرت میں بہترین نعمتوں سے نوازیں گے۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ پھر یہ متقین کا تذکرہ کر کے بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تنبیہ کر دی کہ اگر جھٹلانے والے بن گئے تم تو پھر تمہارے لیے آخرت میں تباہی ہے۔ اس دنیا میں کھا لو اور مزے کر لو، چند دن کے مزے ہیں، حقیقت میں تم لوگ مجرم ہو۔ اور جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے آگے جھکو تو یہ نہیں جھکتے تھے۔ تباہی ہے آخرت میں جھٹلانے والوں کے لیے۔ اور اب اس کلام کے بعد اور کون سا ایسا کلام ہے جس پر یہ ایمان لائیں گے، جس سے نصیحت حاصل کریں گے؟ یہ آخری بات تھی جو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ارشاد فرمائی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔